ماشاءاللہ کافی کیا نام ہے سوالات آ رہے ہیں آپ کے. یہ ہمارے امتیاز احمد بھائی مفصل سوال کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوتے تھے؟ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ کا آنا، دیکھیں اس بارے میں جیسے رمضان شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور بھی کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کا. ہاں یہ ہے کہ پوری ایک مجموعی تعداد کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو حضرت جبریل امین حاضری دیتے تھے. تو مختلف انبیاء کے پاس یہ بھی بڑی ایک پرلطف بات ہے کہ کسی نبی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس 12 بار، کسی کے پاس 50 بار، یعنی یہی تعداد رہی. لیکن ہمارے پیارے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہ زندگی میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب 24,000 یہ بہت بڑا ایک فگر ہے. اگر ہم یہ حساب کتاب بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر یہ 23 سال کا عرصہ یہ بنتا ہے، اور اس کے اگر 23 سال کے عرصے کے ایام نکالے جائیں اور پھر یہ تقسیم کاری کی جائے 24,000 کی، تو یوں روزانہ تقریباً 3 حاضریاں بنتی ہیں. تو یہ باقاعدہ کوئی روایت تو اس طرح کی نہیں کہ روزانہ 3 ہی مرتبہ آتے تھے، لیکن کل جو حاضریاں تھیں آپ کی 24,000 ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کتنی مرتبہ انہوں نے حاضری دی ہے. اور یہ کیوں بار بار آتے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان انہوں نے جواب دیا ہے کہ بے لقاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سترہ چھوڑ کر بار بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب یہ جنید شبیر والے پوچھ رہے ہیں کرائے کی دکان کی آمدنی پر بھی کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ کرائے کی دکان کی جو آمدنی ہے اگر وہ جمع ہو رہی ہے، یعنی آ بھی رہی ہے اور جمع بھی ہو رہی ہے اور دیگر شرائط کے ساتھ یعنی نصاب پورا ہو رہا ہے، تو بالکل اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر وہ آمدنی آ رہی ہے، جمع نہیں ہو رہی، آتی ہے خرچ ہو جاتی ہے، آتی ہے خرچ ہو جاتی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دکان کرائے پر دی ہوئی یا مکان دیا ہوا ہے تو جیسے جیسے اس کی آمدنی آتی جائے گی سال بھر کا ہمیں حساب کتاب لگا کر آمدنی کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو ایسا نہیں ہے. آمدنی جو آئی اور وہ آپ کے پاس جمع ہو رہی ہے یا جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت جو آپ کے پاس نصاب کے ساتھ وہ مل کر جو جمع ہوئی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. یوں جو خرچ ہو چکی ہے، جو آپ کا مال جاتا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ عبدالحکیم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں نفل روزہ ہو اور گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہو تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عذر نہیں ہے ان آزار میں سے کہ جن وجہ سے نفل روزہ کو توڑنے کی اجازت ہو، تو نفل روزہ اس عذر کی وجہ سے نہیں توڑا جا سکتا. ماشاءاللہ. یہ وقاص قریشی یہ سوال کر رہے ہیں کہ قبر میں سوال کس زبان میں ہوں گے؟ قبر کے سوالات اس بارے میں عربی زبان میں ہوں گے. قبر کے جو سوالات ہوں گے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت المناجی میں یہ بیان کیا ہے کہ قبر کے سوال وہ عربی زبان میں ہوں گے. جنت کی زبان بھی عربی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، تو عربی سے پیار ہونا چاہیے. عربی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنی چاہیے، اور اتنی تو سیکھنی چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے کس انداز سے گویا کہ باتیں کر رہے ہیں، اور اتحیات پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں. تو اتنی نماز جتنی عربی یہ ہم سب کو آنی چاہیے. ماشاءاللہ. یہ ندیم نذیر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کیا زمین میں زندگی میں ایک بار قرآن پاک پڑھنا فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا قرآن ہر ایک آدمی کا سیکھنا یہ ضرور فرض ہے
کہ جس سے اس کی نماز کا قرات کا فریضہ ادا ہو سکے، اور پھر اس اعتبار سے جو واجب ہے واجب، جو سنت ہے سنت ہے۔ تو بہرحال ہمیں اتنا قرآن ضرور آنا چاہیے جس سے ہماری نماز درست ہو سکے، نماز ہم درست طریقے سے پڑھ سکیں، ذہن نصیب کے قرآن مجید کی پوری ہی تلاوت ہو جائے۔ ہاں البتہ حسب حال قرآن کے احکامات سیکھنا وہ فرض ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں جیسے جمعے کا بیان ہے، تو اب یہ جمعے کا بیان، جمعے کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت کا بیان قرآن میں موجود ہے، کئی اور ایسی چیزیں۔ تو قرآنی وہ احکامات سیکھنا یہ حسب حال ہر آدمی پر یہ ضرور ہو جائیں گے کہ اس پر وہ سیکھنا فرض ہو جائیں گے، تو اس طرف بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ عامر یہ سوال کر رہے ہیں، کیا خواتین آرٹیفیشل جولری پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ آرٹیفیشل جولری یہ خواتین کے لیے پہننا جائز ہے۔ فی زمانہ علماء اکرام نے اس کے جواز کا فتویٰ بیان کیا ہے، اور اس کو پہننا بھی جائز ہے، اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی ان کا جائز ہے۔ یہ خواتین کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی دھات والی انگوٹھیاں یا کوئی ایسی چیزیں وہ پہنیں۔ ہاں البتہ مرد 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ایک انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے، اس کی اس کو اجازت ہے، لیکن دیگر انگوٹھیوں کی یا دیگر کوئی چھلے ہوں یا زنجیر پہنتا ہو، اس کی بہرحال اس کو اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ عبد الوحید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا یا علی مدد، المدد یا غوث اعظم کہنا جائز ہے؟ المدد یا غوث اعظم کہنا یا علی مدد کہنا یہ بالکل جائز ہے، اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ ہی مددگار ہے حقیقی طور پر۔ رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے۔ تو جو یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں یا علی المدد کے کلمات کہے جاتے ہیں، یہ کہنے سے بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتی ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں اس میں، تو جنگ بدر مسلمانوں کی مشہور جنگ ہے۔ اس جنگ میں کس نے مدد کی ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، انہوں نے مدد کی ہے۔ تو فرشتے اللہ تو نہیں ہیں، غیر اللہ ہی ہیں، تو اس کا مطلب فرشتوں نے اللہ کی عطا سے مدد کی بدر والوں کی۔ تو جب فرشتے کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں 28ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ بے شک اللہ مولا اور جبریل مولا، یعنی مولا کا مطلب مددگار، یعنی اللہ بھی مددگار اور جبریل بھی مددگار اور نیک مومن بھی مددگار۔ تو یہ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ سب چیزوں کا حقیقی طور پر مالک و مختار ہے، اور اگر اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کسی جگہ راستہ بھٹک جاؤ اور ایسی سنسان جگہ ہو تو وہاں یہ پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ نہیں دیکھ رہا، مطلب یہ کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب بھی کی جا سکتی ہے اور وہ مدد کرتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ عبد المصور بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے؟ میک اپ پر وضو اسی صورت میں ہوگا کہ جس صورت میں پانی کا نیچے پہنچنا وہ ممکن ہو، ایسی کوئی طے وغیرہ نہ ہو کہ جو پانی پہنچنے سے حائل بیچ میں ہو یا پانی پہنچنے سے رکاوٹ ڈالے۔
کہ بعض اوقات چہرے پر کوئی ایسی طے لگی ہوئی ہے، اس انداز سے میک اپ ہوا ہے کہ وہ پانی ہی نیچے نہیں پہنچتا، تو یہ بالکل اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ جیسے نیل پالش لگی ہوئی، تو اب یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے نیچے پانی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح آج طرح طرح کی ایسی مہندیاں آ چکی ہیں کہ جو بالکل سٹیکر کی طرح ہیں یا بالکل پپڑی بن کر اترتی ہیں، وہ بھی ایک الگ سے جرم، الگ سے پوری ایک تہ ہوتی ہے، تو اس سے نیچے پانی نہیں بہتا، پانی نہیں پہنچتا۔ تو میک اپ میں بھی اگر کوئی ایسی تہ باقاعدہ جم جاتی ہے تو جو پانی کے لیے رکاوٹ ہو تو وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر پانی ڈالنے سے اچھی طرح اور ملنے سے وہ تہ ختم ہو جاتی ہے تو وضو ہو جائے گا۔ ظاہر دھونے سے وہ ختم تو ہوتی ہوگی، تو اگر وہ دھونے سے، صابن لگانے سے تہ ختم ہو جاتی ہے اور اچھی طرح دھو لیتے ہیں تو وضو بہرحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر سیدھا سیدھا ایسے ہی پانی ڈال دیا اور تہ برقرار رہی، جو مانع ہے یعنی رکاوٹ ڈالتی ہے پانی کو جسم تک پہنچنے میں، تو پھر بہرحال وضو نہیں ہوگا۔ یہ محمد عرفان رضا یہ سوال کر رہے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا حقیقت ہے اس میں؟ الٹی آنے سے روزہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ ہر الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی میں دو طرح کے مسئلے ہیں کہ الٹی آئی اور کتنی الٹی آئی، منہ بھر کے الٹی آئی اور یا اس سے کم والی الٹی سے نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر الٹی آئی تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یہ خود بخود الٹی آئی ہے یا اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہے کہ اس کی وجہ سے الٹی آئی ہے۔ خود بخود الٹی آنے سے بھلے وہ منہ بھر بالٹی ہی کیوں نہ بھر آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس کے کسی فعل کی وجہ سے الٹی آئی ہے، مثلا ہاتھ ڈال دیا اور منہ کے اندر قصدن اس نے الٹی کی ہے، اور یہ اگر منہ بھر ہے، منہ بھر اس الٹی کو کہتے ہیں جس کو بلا تکلف روکا نہ جا سکتا ہو، بہت پریشر کے ساتھ جو الٹی آتی ہے، تو پھر یہ الٹی روزے کو توڑنے والی ہے اور یہ ناپاک بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں اور وہ اپنے دامن سے، آستینوں سے پونچھ لیتے ہیں، تو یہ ناپاک بھی کر دیں گے، اس طرح کپڑے کو بھی ناپاک کریں گی، اور یہ الٹی روزہ توڑنے والی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر روزے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر آپ نے الٹیاں کرنے لگ جائے، جان بوجھ کر قصدن الٹی کرنے لگے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے، جب بھی کسی کو کوئی ابکائیاں آئیں یا الٹیاں آئیں اور لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں ٹوٹ گیا تمہارا، توڑ دو روزہ، تو ایسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ عمران بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، نماز کے دوران جو ہے وہ طواف وغیرہ چل رہا ہے، تو اس طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ جائز ہے، کیونکہ طواف کے اندر اس کی رخصت موجود ہے۔ اگر طواف جاری ہے اور اس دوران وہاں کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا بہرحال گزرنا، وہاں سے طواف کرتے ہوئے جانا، یہ اس کا جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک محمد سعید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، اسلام میں ایک سے زائد شادیاں کیوں جائز ہیں؟ اسلام میں ایک سے زائد شادیاں کیوں جائز ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح تم کرو عورتوں میں سے 2، 3 یا 4 اسلام میں شادیوں کو اجازت عطا فرمائی ہے، اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچ سکے، اور حتی الامکان شریعت مطہرہ نے اس بارے میں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ احکام ہے کہ بس آدمی 2 کر لے، 3 کر لے اور دیگر کوئی اور حکم شرعی نہیں ہے۔ بہت سے مرد یہ حکم تو یاد رکھتے کہ اسلام نے لوگوں کو، مردوں کو 2 شادیوں کا حق دیا ہے، 3 کا دیا ہے، 4 کا دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے کہ اس کے ساتھ ساتھ